جیسے جیسے لوگوں کا علم نالج کم ہوتا گیا اور لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. خیر جب ہمارے فریڈم فائٹرز کی بات کی جاتی ہے تو ایک فریڈم فائٹر جس کا نام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں میں, کہ جب جتنے بڑے بڑے فائٹر تھے, ٹیپو سلطان ہو گئے اور جو دوسرے فائٹرز تھے, جب وہ محنت مشقت کر چکے اور جب وہ شہادت کا جام پی چکے, شہید ہو گئے, اس کے بعد میں 1763 کے اندر بنگال سے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سانس کیا اور نعرہ بلند کیا, انگریزوں بھارت چھوڑو, یہاں پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے, اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو طالب حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری, جن کا کانپور کے پاس میں گاؤں یو پی کے اندر مزار ہے. اور دیکھیے ترنگا جس کی مزار پر چڑھتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے. ہم اگر مر جائے تو ہماری لاش پر, ہمارے جسم پر ترنگا نہیں لگے گا, ترنگا اسی کی لاش پر, اسی کو کفن میں ملے گا جس نے دیش کے لیے قربانی دی ہو. آج بھی ان کے قبر پر, ان کی تربت پر جب بھی 26 جنوری آتی ہے, 15 اگست آتی ہے, تو ان کی قبر پر تربت پر ترنگا لہرایا جاتا ہے, پہنایا جاتا ہے. یہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہے. تو اسلام نے صرف علم دین پر ہی زور نہیں دیا ہے. مسلمانوں کو قرآن نے, حدیث نے, ہمارے نبی نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ صرف تم قرآن کا علم حاصل کرو یا حدیث کا علم حاصل کرو, بلکہ جگہ جگہ پر نبی نے اور اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علم ہے سب کو حاصل کرو. 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک, 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک سائنس پر جس کا قبضہ تھا وہ سارے کے سارے مسلمان سائنٹسٹ تھے. آپ پڑھیں گے فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان, جن کو گہبر کہتے ہیں, وہ امام جعفر صادق جن کے 22 سجدوں کو ہم کنڈے مناتے ہیں, وہ ان کے شاگرد, ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اور سب سے پہلے جس نے ہوا میں اڑنے کا تصور دیا کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے, اس کا نام تھا عباس. اس نے اڑ کر کے دکھایا اور بتایا کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے. اس کے بعد میں پھر ہوائی جہاز کی انوینشن ہوئی اور وہ وجود میں آیا. تو 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک سائنس پر اس کا قبضہ تھا, وہ مسلمان تھے. اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اگر غلط ہوتا تو یہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرتے. اور آج سائنس پر ایک بہت بڑا احسان مسلمانوں کا ہے. اگر وہ سائنٹسٹ ریسرچ نہ کرتے, آج بھی ہاسپٹل کے اندر ہزاروں طرح کے آپریشن تو ہوتے, لیکن اس میں جو 50 جو طریقے ہیں وہ طریقے مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے پیٹ کا آپریشن بلی کی آنتڑیوں سے جس نے کیا, وہ ریسرچ کرنے والا بھی مسلمان تھا. ہاسپٹل کی جس نے کھود کیا, ریسرچ کیا, وہ بھی ایک مسلمان عالم دین تھے, امام تھے, اور انہوں نے یہ ریسرچ کیا. تو علم پر مسلمانوں کا قبضہ کل بھی تھا, آج بھی اور ہمیشہ رہے گا, لیکن ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تھا اطلبوا العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین پر جانا پڑے. تو چین اس وقت دنیاوی تعلیم کے لیے مشہور تھا. دنیا کے اندر چین کا نام تھا کہ جہاں پر اچھی تعلیم دی جاتی تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو چلے جانا, لیکن علم حاصل ضرور کرنا, اور ایسا علم حاصل کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اگر تم پڑھو گے, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, وکیل, جج بنو گے تو ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا, ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی, اور لوگ جو ہم فائدہ پہنچائیں گے. خیر آخر میں بس یہی بات کروں گا میں کہ آپ لوگ اس انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں, اچھے سے محنت کیجئے, تعلیم حاصل کیجئے, اور معاشرے کے اندر ایک اچھا نام پیدا کیجئے. ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج کی ہمیں ضرورت ہے, اور وہ علم والا جو ہوگا وہ روشنی پھیلائے گا, معاشرے سے اندھیرا اور ہر طریقے کی برائیاں دور کرے گا. اگر تمہارے پاس میں علم ہوگا تو علم حاصل کرو, بہترین علم حاصل کرو, اور کچھ بن کے اپنے ٹیچرز کا, اپنے والدین کا نام روشن کرو. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کا اور دین کا دونوں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ آخری سانس تک اپنے وطن سے یہی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. السلام علیکم.